ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، کیونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور وہ اس کے نصیبیں جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا ہوں۔ اور باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدھا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے۔ ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ، وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے، دولت باندھتے، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی۔ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں۔
تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا، دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چل آدھی تو کھا آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لک توڑ کے وہ میرا کھتو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ میں بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں، فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے، ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا، ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے، ادھر جائے گا کون، پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا، یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو آپ نذرانہ لے کے جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے، کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات،
اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر. تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی ہوں. میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی. بھائی معیار بنایا ہوا تھا. آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے؟ لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے. ہر چیز دولت میں تلے گی. معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا. اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتے اندھے گل ٹلی ہو. اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا. ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا. لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا. صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام. اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے. اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا. پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح. ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے. وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو. لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا. پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں. گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے. یہ بھی بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. لیکن حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پاجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پاجامہ سی رہی ہے، کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائے، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی. ان کا تو خیال ہی نہیں آیا. دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت. ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں.
لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، قاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا۔ تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے، بنیاد تمہاری نیت ہے۔ نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڈی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکھا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرگے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا،
نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہیں، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین. آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں.